بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہوپ سو مائی آل یوٹیوب فیملی، آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج اس خوشگوار موسم کے اندر ایک مرتبہ پھر آپ لوگ کے ساتھ ایک نیا ٹاپک لے کر میں حاضر ہوں۔ آج کے دن ہم بات کریں گے ایک بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ پاکستان میں بڑھتی ہوئی آبادی اور اس میں جو غربت ہے، غربت کے بڑھنے کے اسباب اور ان کا سدباب۔ ہم یہ بات کریں گے کہ پاکستان کے اندر آبادی کس طرح بڑھ رہی ہے، اور پاکستان جو ہے کس طرح ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے، پاکستان کی معیشت کس طرح ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے تمام دیکھنے والوں سے یہ گزارش کروں گا، اگر آپ ذوالفقار بخاری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کے اوپر فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ایک لیٹسٹ ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو مل سکے۔ تو شروع کرتے ہیں جی بات کہ پاکستان کے اندر بڑھتی ہوئی آبادی اور معیشت کی کمی اور بھی بہت سارے مسائل کا حل کیسے ممکن ہے۔ لیکن جی سب سے پہلے جی میں بات کرتا ہوں پاکستان کے اندر جو بڑھتی ہوئی آبادی ہے۔ آپ کو ایک چیز کا بخوبی اندازہ ہونا چاہیے، 1947 کے اندر جب پاکستان آزاد ہوا، اس وقت پاکستان کی جو آبادی تھی، اور پھر اس کے بعد ابھی تک جو پاکستان 1947 سے لے کے اب تک، ٹھیک ہے، 2022 آ چکا ہے، ابھی تک پاکستان کی جو آبادی ہے وہ کتنی ہے، جس کا آپ لوگ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پاکستان کی جو آبادی ہے وہ اس وقت ایک تحقیق کے مطابق 23 کروڑ کے قریب پہنچ چکی ہے، اور ایک رپورٹ کے مطابق 23 کروڑ سے بھی اوپر چلی گئی ہے، اور کچھ کی تحقیق کے مطابق 22 کروڑ ہے۔ ہر روز کتنی ہی نیو برتھ ہوتی ہیں، اور ہمارا ملک دن بدن جو ہے وہ اس کی جو ہے آبادی بڑھتی جا رہی ہے۔ اب اس کی وجہ سے ہو رہا یہ ہے کہ آج سے 3-4 سال پہلے یا 9-10 سال پہلے آپ پیچھے جا کے دیکھیں تو آپ کو وسائل بہت زیادہ مل جاتے تھے کام کرنے کے۔ اس وقت ہمارے گورنمنٹ لیول کے اوپر جو ہیں وہ نوکریاں بہت کم ہیں، جابس بہت کم آتی ہیں۔ ہر سال پاکستان کے بہت سارے ادارے ہیں جو گورنمنٹ سطح کے ادارے ہیں، ان میں جابس آتی ہیں، لیکن وہ پوری نہیں پڑ پاتی ان میں۔ بہت سارے لوگ اس وقت اتنی بے روزگاری ہے، لاچاری ہے، اور بہت سارے ہمارے جو ملک کے حالات خراب ہیں۔ تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، اس کا حل کیسے ممکن ہے، اور کیا اس کے اندر اقدامات ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے جس سے اکانومی بھی بڑھ سکتی ہے اور ہم آگے بھی جا سکتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے جی پاکستان کے اندر میرا اپنا تجزیہ ہے اور میری اپنا ایک سوچ ہے، آبادی کا بڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کی کنٹرول بھی ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے جہاں ایک گھر کے اندر 5 بندے تھے، اب وہاں ایک گھر کے اندر 12 بندے آ چکے ہیں۔ اب پھر آبادی کے بڑھنے کے ساتھ زیادہ گھر کی ضرورت ہوتی ہے، پھر اس طرح اب ہمارے آج سے 10 سال 20 سال پیچھے چلے جائیں، ٹھیک ہے، 90 کے اندر چلے جائیں، 1990 کے اندر چلے جائیں، تو وہاں پہ آپ کو اس ٹائم کے اندر بڑے درخت دیکھنے کو ملتے تھے، اور پھر اس کے بعد اب یہ 30 سالوں کے اندر جو ہے پھر اپڈیٹ ہوا، اور جو ہے کشمیر جیسے جو علاقے ہیں وہ بھی بہت زیادہ بدل گئے، درختوں کی کمی ہو گئی، سیوریج کی کمی ہو جاتی ہے ملک کی، اگر اس کو پلاننگ نہ کی جائے تو پھر اس سے ملک بھی بہت زیادہ جو ہے وہ جو ہوتا ہے وہ اس میں جو ہے وہ مطلب کہ یہ سمجھ لیں کہ ملک بھی بہت زیادہ پیچھے کی طرف جاتا ہے، اور اس کی اکانومی میں بھی فرق پڑتا ہے۔ تو
اس کا حل ہونا چاہیے، اور ملک کو چلانے کے لیے بھی پلاننگس ہونی چاہیے، اور ملک کے اندر ان چیزوں کا ایک کافی بڑا ایک اقدامات ہونے چاہیے۔ پھر جی مسئلہ یہ ہے کہ اب پاکستان کے اندر بے روزگاری اس لیول پر ہے کہ وہ مطلب کہ اپنے پنجے اس نے مضبوطی سے مطلب کہ وہ تھامے ہوئے ہیں، اور ایسے مطلب کہ پاکستان کی معیشت کو اس وقت اس کی جو حالت ہے کہ ایک گھر کے اندر اگر 10 بندے ہیں، 12 بندے ہیں، تو اس میں سے کمانے والے 2-3 ہوں گے، اور اخراجات جو ہوں گے وہ مینجمنٹ نہیں ہوگی، اور اگر سارے بھی کمائیں نا تو پھر بھی مینجمنٹ اس کی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مہنگائی اس قدر بڑھ چکی ہے۔ میں تو بڑا حیران رہتا ہوں کہ ہمارا جو مطلب کہ ہمارے جو والدین تھے، تو وہ ایک اکیلے فرد ہو کہ پورے گھر کا جو ہے وہ بچوں کے کپڑے بھی، کھانا بھی، ایوری تھنگ جو بھی ہوتا ہے، پروڈکٹس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اشیاء ہوتی ہیں، وہ ان ساروں کو مہیا بھی کر لیتے تھے۔ لیکن آج ہم لوگ مطلب کہ اتنی بڑی فیملی ہو کے بھی مطلب کہ ہم سارے کر کے بھی اپنے گھر کی ضروریات یا اپنے ماں باپ کو نہیں کر پاتے، تو یہ بھی ایک کافی بڑی چیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری بھی دی ہوتی ہے اور بڑی برکت بھی ہوتی ہے، لیکن بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ پاکستان کے اندر معیشت کی بہت زیادہ کمی ہو گئی ہے۔ دیکھیں نا، گورنمنٹس لیول کے اوپر جابس آتی ہیں، وہ جابس کے لیے پہلے سے ہی اور میرٹ کے اوپر بھی بہت کم لوگ جاتے ہیں۔ اکثر جو ہمارے پاکستانی ادارے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ جو ترجیح دی جاتی ہے تو وہ اسی بندے کو دی جاتی ہے جس کے پاس آلریڈی کچھ نہ کچھ ہو، ٹھیک ہے، اور پھر یہ بہت زیادہ چیزیں آتی ہیں اس کے اندر، اور پھر یہ چیز صحیح نہیں ہوتی ہے۔ اب جو بڑے ہائی لیول لوگ ہوتے ہیں، ریچ پرسن ہوتے ہیں، تو ان کے ہاں رشوت کی یا پھر اس طرح کی چیزوں کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہوتا، وہ ان سب چیزوں کو بزنس سمجھ کے کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر آپ کو 2000 لگانے سے 10,000 ملتا ہے تو دیٹ از اے بزنس، حالانکہ یہ بزنس تو نہیں ہوتا، یہ تو سود میں چلا جاتا ہے، اور وہ پھر اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو پھر یہ جو ریچ پرسنز ہوتے ہیں یہ اس چیز کے اوپر کمپرمائز نہیں کرتے کہ کیا ہوتا ہے، وہ اپنے 4-5 لاکھ روپیہ لگا کے ان جو گورنمنٹس لیول کی جو جابس ہوتی ہیں ان کو خرید لیتے ہیں۔ جو بچ جاتا ہے غریب طبقہ، اب یہ لوگ نا اس چیز کے اوپر کمپرمائز نہیں کرتے، بیکاز کیونکہ ان کے پاس آلریڈی اتنے وسائل نہیں ہوتے، ان لوگوں کے پاس آلریڈی اتنی جو ہوتی ہے وہ سہولیات ہوتی نہیں ہیں کہ جس کے اوپر وہ کمپرمائز کر کے ان چیزوں کے اوپر وہ انحصار کر سکیں یا ان چیزوں کے اوپر وہ کام کر سکیں۔ تو ایسی صورتحال کے اندر وہ کیا کرتے ہیں کہ اس جیسی جو جابس ہوتی ہیں ان کو ریزائن کر دیتے ہیں، یا پھر وہ جو ہے ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے، یہ کرتی کوئی نہیں ہے۔ تو کچھ اس طرح کے بھی ریزنز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ملک کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ اس طرح کے خلافات جو ہوتے ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، اور یہ بھی کچھ میں نے اسباب دیکھے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی مجھے دیکھنے کو ملی، اور میں نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ گورنمنٹس لیولز کی جو جابس ہیں، جابس ورسز بزنس، تو جابس کو بزنس کے اوپر وہ جو ہے وہ ترجیح نہیں دیتے، بزنس کو جابس پر ترجیح دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو تو میں خود بھی اپریشیٹ کرتا ہوں، کیونکہ جابس سم ٹائم آپ کے ساتھ رہتی ہے، لیکن بزنس آپ کی پوری زندگی آپ کے ساتھ رہتا ہے، اور اگر آپ اپنے بزنس کو اسٹیبل کرنے کے اندر کامیاب ہو جائیں تو آپ اس لیول تک جاتے ہیں، اس مقام تک جاتے ہیں، آپ کا وہ لیول ہوتا ہے یا آپ کی وہ مطلب کہ اس آپ لیول تک جاتے ہیں جس کے شاید آپ نے خود بھی اندازہ نہ لگایا ہو، بہت ہائی لیول ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے جاب ورسز بزنس والے لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کی بھی کافی ایسی تھنگس ہوتی ہیں۔ ایک اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس آلریڈی کچھ نہ وسائل موجود ہوتے ہیں، وہ ان وسائل کا استعمال کرتے ہیں، مطلب کہ باپ دادا کی ان کے پاس وراثت ہو جائے، ٹھیک ہے، یا باپ کی وراثت میں ملا ہوا ہوتا ہے، مال ہو وہ پڑا ہوتا ہے، تو پھر وہ لوگ اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے، تو پھر اس طرح چلتا ہے۔ لیکن اصل میں یہ چیزیں جو ہے نا وہ ملک کی معیشت کو نہیں بڑھاتی۔ دیکھیں ہم ایک ملک کے باشندہ ہیں، پاکستان ہمارا جو ہے وہ دیش ہے، ہم اس کے اندر پیدا ہوئے ہیں اور اسی مٹی کا خمیر ہے، اور اسی مٹی میں ہم نے واپس جانا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ملک کے لیے، اپنے
اس ملک کی اکانومی کے لیے کچھ کام کریں، ایسی اپڈیٹ کریں جس سے، اور جو ہے اپڈیٹ سے جو ملک جو اپڈیٹ ہوتے ہیں، آپ اگر اپنی ذات کے اندر اپڈیٹس کریں گے تو اس سے ملک اپڈیٹ ہوگا. ٹھیک ہے، ایک پوائنٹ کی بات ہے یہ کہ پہلے آپ اپنے یور سیلف از اپ گریڈڈ، یور کنٹری از اپ گریڈڈ. اگر آپ کی اپنی ذات اپ گریڈ ہو گئی تو کنٹری اپڈیٹ ہو جانی ہے. تو ذات اس طرح اپڈیٹ ہوتی ہے کہ آپ کی مسلسل ورکنگ کے ذریعے، جو لوگ جابس والے ہیں، جابس آلریڈی کر رہے ہیں اور ان کو اچھی سیلریز مل رہی ہے، اچھے لیول کے اوپر مل رہی ہے، تو وہ لوگ تو ٹھیک ہے. باقی بات جاتے ہیں وہ لوگ ہی جن کو سیلریز اچھی نہیں مل رہی ہے اور وہ بزنس کو اس کے اوپر ترجیح دیتے ہیں، یہ بھی لوگ ٹھیک ہے. لیکن تیسرے لیول والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو اپنے باپ دادا کی جو ہے مال کے اوپر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، تو یا اپنے والدین کے نا وہ بن کے لاڈلے بن کے رہتے ہیں، تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ لوگ اپنی زندگی کے اندر نا کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں. یہ ان کی کامیابی تب تک ہی ہوتی ہے جب تک ان کے پاس وہ مال پڑا ہوا ہے. جیسے ہی مر جانا ہے ان کے والدین میں سے کسی نے، یا وہ وراثت ختم ہو جانی ہے، تو پھر انہوں نے روڈ پہ آ جانا ہوتا ہے. یہ لوگ چاہیے نہیں ہوتے ہیں. لیکن میرا ایک اپنا تجزیہ یہ ہے کہ میں ایسے کہتا ہوں، یا میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ آپ کو نا اپنی زندگی کے اندر مسلسل اپنی زندگی کے اندر مسلسل اپڈیٹس کرنی چاہیے. آپ کو چاہیے آپ اپنے لمحے، ہر ایک لمحے کچھ نہ کچھ اپڈیٹس کریں، کچھ نہ کچھ. دیکھیں، آپ اپڈیٹ جب کریں گے، کچھ لرننگ کریں گے، کچھ پوائنٹس آپ کو حاصل ہوں گے، مطلب کہ لرننگ کریں گے، کوشش کریں گے، ٹرائی کریں گے، پھر اگین ٹرائی کریں گے آپ جو ہے، اور اس کے ساتھ آپ کو پھر مسٹیک ہوں گی، آپ غلطیاں کریں گے. غلطیاں کرنے کے ساتھ پھر آپ کو لرننگ ہوگی، اور اس لرننگ کے بعد آپ کو پھر ارننگ ہوگی. آپ کا ویژن بڑا ہونا چاہیے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اتنا بڑا ویژن ضرور ہو کہ اس کے اندر آپ کی کنٹری شامل ہونی چاہیے. اتنا بڑا ویژن آپ کا ضرور، اس ویژن کے اوپر کام کریں. آپ میں سے ہر دوسرا بندہ بل گیٹس بن سکتا ہے، جیف بیزوس بن سکتا ہے، ایلون ماسک بن سکتا ہے، وارن بفے بن سکتا ہے، ہر بندہ آپ میں سے بن سکتا ہے. تو یہ نہیں ہے ہمارے ملک کے اندر غربت کا یہ ہے کہ ہم لوگ نا بہت زیادہ جو ہے نا خود بھی اپنی ذات کی بات کریں تو ہم لوگ خود بھی بہت زیادہ نا جو اس کو کہتے ہوتے ہیں سست ہیں. سستی ہے ہمارے اندر بہت زیادہ. ہمیں اگر کھانا ملتا رہے ہم تو کہتے ہیں بس اب کچھ کرنا ہی کچھ نہیں ہے. اور جو لوگ محنت کرتے ہیں، اپنے ملک کے لیے کام کرتے ہیں، محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت الفردوس میں عالم ہوگا، انہوں نے کام کیا نا. ایک سوچ تھی، تھیم تھی ان کے اندر، ایک مائنڈ تھا، ویژن تھا، ملک کی اکانومی کو بڑھانے کا تھا، پاکستان کو ایٹمی پاور بنا دیا، اور پھر اس دنیا فانی سے وہ جو ہے وہ باعزت بری ہو گئے. تو یہ چیز ہونی چاہیے، آپ کا ویژن بڑا ہونا چاہیے. آج ہم علامہ اقبال کو پڑھتے ہیں، اور علامہ اقبال کی سوچ ہمیں بہت اچھی لگتی ہے، اس کی فکر بہت اچھی لگتی ہے. ہم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھتے ہیں، پھر حفیظ جلندری رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد چودھری رحمت علی، اور کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی بنیادوں کے اندر، جن کی لہو جو ہے وہ پاکستان کی بنیادوں کے اندر شامل ہیں. تو پھر ان محسنوں کو یاد کیا جاتا ہے. تو محسن جب اتنی دنیا آپ کو یاد کرے گی، تب کرے گی جب ویژن کے اندر آپ کا نام ہو، جب آپ کی سوچ کے اندر پاکستان موجود ہونا چاہیے. دیکھیں اس وقت پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ بہت زیادہ گری ہوئی ہے، پاکستان کی کرنسی اتنی زیادہ گری ہوئی ہے، پاکستان اتنا بڑا مقروض ملکوں میں ہو گیا ہے. آپ میں سے ہر ایک بندہ جو ہے وہ اس وقت مقروض ہے، اور اب تو اسٹیٹ بینک بھی جو ہے انہوں نے IMF کو دے دیا. ٹھیک ہے، تو اس وقت ہماری جو ذاتی معیشت ہے وہ بہت زیادہ گری ہوئی ہے. تو اس لیول کے اوپر ہمیں چاہیے کہ ہم ایک متحدہ ہو جائیں، ایک کام کریں. ہر بندہ اپنے ویژن پہ کام کرے، اپنی سوچ پہ کام کرے. ہم اپنے ملک کے اندر پروڈکٹس بنا کے ان کو آؤٹ آف کنٹریز میں سیل آؤٹ کروائیں، باہر کے ملکوں کے اندر ہماری چیزیں جائیں، اور اس سے پاکستان کی اکانومی بڑھے. جو فراڈر ہیں، فیک نیس ہیں جن لوگوں کے اندر، جو لوگ اپنے ملک کے غدار ہیں، ان لوگوں کو فائنڈ آؤٹ کیا جائے، اور ان لوگوں کو جو ان کی سزا بنتی ہیں تو سزائیں دی جائیں.
اور اپنے ملک کے اندر اسلامی نظام کو رائج کیا جائے. ٹیکسز کے نام پر زکوٰۃ کی شرح ختم کر دی گئی. ٹھیک ہے. اور مطلب کہ کیا کیا ہمارے ملک میں نہیں ہو رہا، یہ ہمیں سوچنا چاہیے. تو اس لیے بہت زیادہ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ملک کا جو ہے نا نظام جو ہے وہ دھڑم بھرم ہو رہا ہے. ہر ایک بندہ دوسرے بندے سے پیسے کھینچنے کی اندر لگا ہوا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جن ملک کے اندر پیسہ ہے ہم ان سے کیوں نہیں لا رہے ہیں. ایک بندے کی کوشش ہوتی ہے میں اپنے بھائی سے پیسہ لے لوں، اس کی یہ نہیں ہوتی کوشش کہ میں ان ملکوں سے پیسہ لوں جو ملکوں نے ہمارے. دیکھیں پاکستان کے اندر سب سے جو اچھا کپڑا بنتا ہے جس کو ہم برانڈ کہتے ہیں کہ گل احمد ہے یا دوسرے تیسرے جو برانڈ ہے پاکستان کے فیمس برانڈ ہیں جن کا نام ہمیں پتہ چل جائے اور اس کا کپڑا ہمیں مل لگ جائے تو ہم اس کے اوپر چیک کرنا بھی اس کو گوارا نہیں کرتے ہیں. ان کپڑوں کے اصل جو ان کا کپڑا ہوتا ہے وہ پاکستان میں آتا ہی نہیں ہے، وہ تو باہر کے ملکوں میں جاتا ہے. اس طرح پاکستان کے اندر جو اچھا فروٹ ہوتا ہے، پاکستان کے اندر جو اچھی سبزیاں ہوتی ہیں، صحیح جس کو سبزی کہتے ہیں، وہ تو ہم تک پہنچتی ہی کچھ نہیں ہے، وہ تو باہر کے ملکوں میں جاتی ہیں. اور کچرا جو ہوتا ہے وہ ہم تک پہنچتا ہے. اب اس طرح باہر کے ممالک کے جو کپڑے وہ ری یوز کپڑے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ کپڑے جو ہوتے ہیں وہ پاکستان کے برانڈ بنتے ہیں آگے یہاں پہ. اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارا ملک کتنا جو ہے وہ اوپر ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیز آپ لوگ دیکھیں کہ اس میں ہمیں یہ چاہیے اپنی ذات کے لیے کہ ہم ہر بندہ اپنے ویژن کے اوپر کام کرے. اور جب ہر بندہ اپنے ویژن کے اوپر کام کرے گا تو انشاءاللہ جو کامیابی ہوگی وہ ہمارا مقدر ہوگی. بات سمجھیں آپ؟ اچھا، اس کے اندر اور بہت ساری چیزیں ہیں جو مطلب کہ آپ کو بتانے والی ہیں. وہ یہ ہیں کہ دیکھیں ویژن ایسے بنتا ہے کہ آپ لوگوں کی ایک سوچ ہوتی ہے. میرے بہت ہی محسن اور مربی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو میری مراد قاسم علی شاہ صاحب میں اللہ پاک قاسم شاہ صاحب کو جو ہے وہ عزت عطا فرمائے، ان کی زندگی جو ہے اس کو مزید لمبا فرمائے اور ان کو جو ہے ہمارے لیے جو ہے اس ملک پاکستان کے لیے اچھا اور بہتر بنائے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کی نا ویژن اتنا بڑا ہونا چاہیے اس کے اندر پاکستان انکلوڈ ہو. اور دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا ویژن ہو کہ لوگ جب سنیں نا تو حیران رہ جائیں. ٹھیک ہے. اور آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بھی پارٹس ہونے چاہیے. بگ گول ہونا چاہیے اور آپ کی لائف کا گول ہونا چاہیے اور اس کے پارٹس ہونے چاہیے. اس گول کے اندر آپ کی فیملی بھی ہو، آپ کی دوست بھی ہوں، آپ کے جو ہیں وہ فرینڈز، فیملی، آپ کی زندگی کے آپ کی جو لائف کے جو کچھ امپورٹنٹ پارٹس ہیں وہ بھی ہوں، آپ کی زندگی کے اندر جو آپ اچیومنٹس کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہوں. تو یہ ساری چیزیں انکلوڈ ہونی چاہیے اس میں. تو پھر اس گول کے اوپر آپ کام کریں اور ریگولر کام کریں. دیکھیں اگر آپ ریگولر کام کرتے ہیں نا تو آپ نا کامیابی تک پہنچ ہی جاتے ہیں. اگر آپ ایک جگہ پہ کام کرتے ہیں نا، کہتے ہیں جو ڈٹ جاتا ہے وہ جیت جاتا ہے اور جو ہٹ جاتا ہے نا وہ ہر جاتا ہے. تو زندگی کا ویژن بنا لیں. آپ کو ایک ایسی چیز ہونی چاہیے جو آپ کو سونے پہ مجبور کر دے، جو صبح آپ کو بسترے سے نکلنے میں مجبور کر دے. آپ کا کتنا بڑا ویژن ہونا چاہیے. ملک کی اکانومی، بڑھتی ہوئی آبادی ہمارے ملک کو کوئی نقصان نہیں دے گی. ہمارے ملک کی سب سے بڑا جو مسئلہ ہے کہ ہم لوگ سست ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، ہم اتنی مطلب کہ بحث قوم ہو چکی ہے کہ ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں انٹرنیٹ کے اوپر اس کا غلط استعمال جو ہے اس نے جو ہے ہماری جو ہے اس کو بہت زیادہ خراب کر دیا ہے. میں نے اپنی اولڈ ویڈیو کے اندر بھی اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، تو اسلامی ملک کے ناطے سے اس کے اندر ہر قسم کی پونس قسم کی جو ویب سائٹس ہیں یا اس قسم کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں ان کے اوپر پابندی ہونی چاہیے اور کسی صورت کے اندر بھی یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اور پاکستان کے اندر اگر یہ ایک اسلامی ملک ہے تو پھر اس کے اندر قرآن کی تعلیم زیادہ ہونی چاہیے
اور صرف تعلیم نہیں ہونی چاہیے، اس کی پریکٹیکل بھی ہونا چاہیے کہ قرآن کہتا کیا ہے، اور قرآن کس چیز کی طرف آپ کو بلاتا ہے، اور کیا کیا چیزیں ہیں اس کے اندر۔ اس سے ملک کی اکانومی بڑھے گی۔ ملک کی اکانومی تب بڑھتی ہے جب اس کے اندر رہنے والے باشندہ صاف ہوتے ہیں۔ جب باشندہ صاف ہو جائیں گے تو آپ صاف ہو جائیں گے، میں صاف ہو جاؤں گا، ہماری کمیونٹی صاف ہو جائے گی، ملک کی اکانومی خود بدلنے لگ جائیں گے۔ تو جب تک ہم لوگ خود نہیں صاف ہوں گے، ہمارا مائنڈ اپ نہیں بدلے گا، ہماری سوچ نہیں بدلے گی، ہماری جو تھنگس ہیں جب تک ہم ان کے اوپر کام نہیں کریں گے تو تب تک کامیابی ہمیں نہیں مل سکتی۔ میری بات آپ لوگ سمجھیں؟ تو یہ چیز آپ لوگوں کے مائنڈ میں ہونی چاہیے کہ کامیابی جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا ایک چیز ہے۔ آپ لوگ تب تک کامیابی نہیں حاصل کر سکتے، تب تک کامیابی یا اپنے ملک کی جس بھی لیول میں آ جائے، جب تک آپ کی ایک سرکل بنا لیں اپنی لائف کا، تب تک آپ اس کو اچیو نہیں کر سکتے، کامیابی نہیں حاصل کر سکتے، جب تک آپ کی ایک بگ سوچ نہیں ہوگی، بگ تھنگ نہیں ہوگی، آپ کی لائف کا کوئی پرپس نہیں ہوگا، آپ کی لائف کا کوئی مطلب کہ ہائی لیول کا کوئی آپ کا ویژن نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ کو کوئی ویژن نہیں ہے تو کبھی آپ کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوگا۔ الحمدللہ 5 مئی 2020 کو میں نے ایک کمپنی سے ریزائن کے بعد اپنی کمپنی بنائی earnfight.com کے نام سے۔ اب اس کو بنانے کا مقصد جو میرا تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ جس سے میں اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکوں۔ دیکھیں 2 سال تک تو میں کچھ نہیں کر سکا، لیکن تیسرا سال جو تھا کر اس لیے نہیں سکا، کچھ بیماری کی وجہ سے بھی اور کچھ اور بھی ایشوز تھے۔ لیکن جب میں نے اس کے لیے کمپین رن کی نا، وہ میں خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ مجھے کیسے کام کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن جب میں نے کمپین رن کی تو آگے مجھے اس وقت تو اندھیرا نظر آ رہا تھا، لیکن آگے بڑھ کے اتنی روشنی نظر آئی اور اتنا بڑا جہاں نظر آیا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ بس سیم یہی لائف ہے اور یہی سکسیس ہے۔ آپ جب کسی کام کے لیے سٹارٹنگ کرتے ہیں نا، اس وقت آپ کو ایسے ہی لگتا ہے کہ دیٹ از ناٹ پاسبل، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ میں یہ کر پاؤں۔ لیکن جب آپ آگے بڑھتے ہیں نا، کوشش کرتے ہیں، ٹرائی اگین، پھر کوشش کرتے ہیں تو پھر کامیابی آپ کا مقدر بنتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر KFC کا کتنا نام ہے؟ اس کا جو آنر ہے نا، KFC کا آنر، 1016 مرتبہ ریجیکٹ ہو چکی تھی اس کی ریسیپی، اور پھر اس کی ریسیپی نے اتنا عروج پایا کہ KFC کا جو اوپر بنا ہوا ہے نا اس کا ٹیٹو، اس کا لوگو، وہ اس کے آنر کا لوگو ہے، اور اس کو 1016 مرتبہ ریجیکٹ کیا گیا تھا۔ اب میرے اور آپ جیسا ہوتا وہ کہتا چھوڑو بھائی یہ سردردی کو، کچھ اور کام کرتے ہیں، لیکن نہیں، ویژن پکا تھا، سوچ پکی تھی، کام کرنے کی ایک سوچ تھی، ایک ویژن تھا۔ اس ویژن نے اس کو مجبور کیا کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، اور پھر اس نے کام کیا اور یہ کامیابی ملی۔ اب بتائیں Amazon.com کو آج کتنے عرصہ ہو گیا؟ 1971 کے اندر بنی ہے، تو 1971 کے بعد 30 سال، اب وہ 30 ایئرز وہ رکھ لیں، 20 ایئرز یہ رکھ لیں، تو کتنے بن جاتے ہیں؟ 50 ایئرز بن جاتے ہیں، 52 ایئرز تقریباً اس کو ہو گیا، یہ 51۔ تو جا کے 1996 کے اندر، 1971 کے اندر وہ سٹارٹ ہوئی، تو 1986 کے اندر جا کے اس کی سیلنگز بڑھی، اور جیف بیزوس آج دنیا کا سب سے امیر انسان ہے۔ ایلون ماسک دماغ کا فارغ ترین انسان ہے، یعنی کہ ایلون ماسک کا جو مائنڈ ہے نا، رسکی ہے، بہت زیادہ رسک لینے والا انسان ہے وہ۔ ایلون ماسک اپنی زندگی میں کامیاب اس لیے ہوا کہ جو ایلون ماسک تھا اس کے اندر ایک چیز تھی، وہ یہ تھی کہ میں نے جو مرضی ہو جائے، I will achieve my purpose،
میں نے مقصد کو ادا کرنا ہے، میں نے اپنے گول تک پہنچنا ہے، میں نے اپنی جو میری ایک ویژن ہے میں نے اس تک پہنچنا ہے، اس کی سوچ اس کو کامیاب کر گئی. ٹھیک ہے، تو بڑی سوچ ہونی چاہیے، ایک بگ مائنڈ ہونا چاہیے، وہ آپ کو نا کامیابی تک پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا، میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو اگر آپ کی ایک بڑی سوچ ہے، بگ مائنڈ ہے آپ کا، اور آپ ایک اعلیٰ، جو اپنے آپ کو ایک اعلیٰ لوگوں کے اندر سمجھتے ہیں، اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں. ہمارا پاکستان یا آزاد کشمیر اور اس کے 4 جو صوبے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہے وہ بلوچستان ہے، خیبر پختونخوا ہے، آزاد کشمیر ہے، اور ہمارے بہت سارے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر پاکستان اپنی ہی کمپین رن کرنے کے اندر کامیاب ہو جائے، یہ کبھی نہیں ہوتا کہ ملک کے وزیر اعظم آپ کی لائف بدل دے گا، کبھی نہیں. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت کو نہیں بدلا، نہ ہو خود جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا. کبھی بھی نہیں بدل سکتے. ہم بھی ختم ہو جائیں گے، ہماری نسلیں بھی ختم ہو جائیں گی، اگر ہم خود اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے تو ہمیں کوئی نہیں بدل سکتا. تو ہمیں خود اپنے آپ کو بدلنا ہے، سیلف امپروومنٹ ہونی چاہیے. جب سیلف امپروومنٹ ہوگی تو آپ کی لائف نا وہ لرننگ کرنے کے بعد پھر ارننگ کی طرف، اور ملک کی اکانومی بڑھے گی. ہم پاکستانی ہو گئے، آپس میں ایک باشندہ ہو گئے، ہماری آپس میں نہیں لگتی، اور موقع ملے تو ہم ایک دوسرے کو مارتے ہیں. چوریاں، ڈکیتیاں، پتہ نہیں کس طرح کے. یعنی کہ آپ کو پاکستان کے اندر جو رائٹ، جو بالکل ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اندر آپ رکھ کے کچھ بزنس کریں، وہ بزنس بہت کم ملتے ہوں گے، زیادہ آپ کو فراڈر ملتے ہوں گے. کھانوں کے اندر آپ دیکھیں تو ڈفرینٹ قسم کی وہ جو ہے وہ مردار کا گوشت استعمال کر کے کھلاتے ہیں. پھر اس کے بعد جی کپڑوں کے اندر دیکھیں، وہاں پہ وہ کپڑوں کے اندر B+ کپڑا سیل آؤٹ کرتے ہیں، پیسے زیادہ لے لیتے ہیں. فراڈ، بہت سارے لوگ سکیمر ہیں، اور بہت ساری یہ ان لوگوں کی کنٹرولنگ جب تک ہم لوگ، ہر ایک بندہ اپنا عزم نہیں کر لے گا اور کچھ کام کرنے کا ارادہ نہیں کر لے گا، اپنی ملک کی اکانومی کو بڑھانے کے لیے وہ ایک ویژن نہیں تھام لے گا، تب تک یہ ملک کبھی بھی. پھر پاکستان کے اندر بھی کوئی ایلن ماسک پیدا ہوگا، کوئی جیف بیزس پیدا ہوگا، کوئی بل گیٹس پیدا ہوگا، کوئی مارک زکربرگ پیدا ہوگا. وہ تب ہی پیدا ہونے جب ہمارے اندر کوئی سوچ ہوگی. دیکھیں، محمد بن قاسم، صلاح الدین ایوبی، ٹھیک ہے، اور مولانا روم، اور پھر ابو علی سینا، ٹھیک ہے، اور یہ جو لوگ تھے نا، جنہوں نے جو ہے مسلمانوں کی تاریخ کو ایک نام بخشا، یہ تو سوچ ہے ہی نہیں. اب نہ کوئی ابو علی سینا رہا، نہ کوئی امام غزالی رہا، نہ کوئی مولانا روم رہا، نہ کوئی جو ہے وہ کوئی سائنٹسٹ اس طرح کا رہا. ہماری قوم، ہماری جو ہے اکانومی گرتی گئی. نہ کوئی علامہ اقبال پیدا ہو سکا، نہ کوئی قائد اعظم پیدا ہو سکا، تو نہ محمد بن قاسم پیدا ہو سکا. 16 سال کی عمر کے اندر سندھ کو فتح کر کے اس نے ایک کارنامہ ادا کر لیا تھا. تو یہ چیز ہوتی ہے، جن لوگوں نے بھی کام کیا ہے، جن لوگوں کو یاد رکھا جاتا ہے، وہ صرف ان لوگوں کو یاد رکھا جاتا ہے جن کے ویژن بڑے ہوتے ہیں. لوگ ہمیشہ اس بندے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جس کی سوچ ہوتی ہے، جس کا ویژن ہوتا ہے، جس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، جو اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتا ہے. وہ اپنی اس کی کوئی اپنے پلانز ہوتے ہیں، وہ اپنی لائف کے اندر کچھ کرنا چاہتا ہے، وہ دوسروں کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے. لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. جس کا کوئی ویژن نہیں ہوتا ہے، جس کی کوئی سوچ نہیں ہوتی، جس کی زندگی کا کوئی پرپز نہیں ہوتا، لوگ ایسے بندوں کے ساتھ نہیں کبھی کھڑے ہوتے ہیں. تو آپ لوگ بھی اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لیں، اپنی زندگی کی ایک سوچ بنا لیں، ایک لیول کے اوپر کام کریں، اور کامیابی آپ کا مقدر ہوگی. اگر آپ ایک گورنمنٹ ملازم ہیں تو اپنی نوکری کو ایمانداری کے ساتھ نبھائیں. اپنے فارغ ٹائم کے اندر اپنے ملک کی اکانومی کے لیے کام کریں، اور کل مرنے کے بعد یہ لوگ آپ کو بھولیں گے نہیں، آپ کو یاد رکھیں گے. اگر آپ ایک بزنس مین ہیں تو اپنی شیئرز میں سے ضرور اپنے ملک کے لیے بھی کچھ ڈونیشن کریں. اگر آپ کے پاس جائیداد اتنی ہے، ویلتھ ہے آپ کے پاس، آپ کے آباء و اجداد کی،
تو اس میں سے بھی آپ کوشش کریں کہ اپنی اکانومی کو بدلیں، اپنے ملک کے لیے کچھ کریں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر ضرور دے گا۔ ہوپ سو آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہوں گی، اور ایسی اچھی باتیں سننے کے لیے آپ میرا چینل جو ہے وہ سبسکرائب کر لیں، اور میں ایسی ویڈیوز لے کے آتا ہوں۔ میری ویڈیوز کافی لینتھی ہوتی ہیں، تو جو زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، جن کی زندگی میں کچھ گول ہوتا ہے، سکسیس لوگ جو ہوتے ہیں وہی میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، ہر ایک بندہ میری ویڈیوز کو نہیں دیکھتا۔ تو آپ لوگوں نے دیکھا تو تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔